پیارے دوستو، اللہ نے اس کائنات میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان میں سے کچھ کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور کچھ اب بھی ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں۔ یہ نہ دکھنے والی مخلوقات فرشتوں اور جنات کی دنیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب، مسلمان ہوں یا کافر، یہود و نصارہ، سب جنوں کے وجود کو مانتے ہیں، مگر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اب تک ان کے وجود کو ثابت نہیں کر سکی۔ سائنس ان انسانی سمجھ سے بالا تر چیزوں کو ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کہہ کر چھوڑ دیتی۔ پیارے دوستو، آج ہم مسٹیریس ورلڈ آف جنس کو ایکسپلور کریں گے۔ جنات کی دنیا کے چھپے راز، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، شکل و صورت، نسل بڑھانا، عمر اور ان کی میجیکل پاورز پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، کیا انسان اور جنوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے، رمضان میں قید ہونے والے جنات کون سے ہیں، جنات کے شر سے بچنے کے کون کون سے طریقے ہیں، یہ سب جانیں گے آپ آج کی ویڈیو میں، تو بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین و آسمان کی حکمرانی عطا کی تھی اور یہاں تک کہ جنت کے نگران فرشتوں میں بھی شامل کیا تھا۔ یہ کھلے عام آسمان و زمین کی سیر کیا کرتے تھے، لیکن کچھ نافرمان اور سرکش جن جب آسمان پر کچھ مقامات پر جاتے تو فرشتوں کی باتیں سنتے اور جو بھی غیب کی خبر ان کے ہاتھ لگتی تو زمین پر آ کر قتل و غارت کرتے اور فتنہ و فساد برپا کر دیتے۔ ان کی اس سرکشی کے نتیجے میں آسمان کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے اور جب بھی یہ آسمان کے ساتھ کان لگا کر باتیں سنتے تو شہاب ثاقب یعنی آگ کے شعلے ان پر پھینکے جاتے اور انہیں وہاں سے بھگا دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اپنے کچھ فرشتوں کی جماعت زمین پر بھیجی جو ان جنات سے لڑے۔ ان فرشتوں کی جماعت نے بہت سے جنات کو قتل کر دیا اور کچھ کو زمین کی گہرائیوں میں قید کر دیا اور جو باقی بچے وہ انسان وادیوں، پہاڑیوں، سمندری علاقوں اور جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ اس طرح ان کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس جنوں سے تعمیر کروایا۔ جنوں کی دنیا انسانوں کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ہم انسان جنوں کی دنیا کو تسخیر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جنوں کو دیکھ نہیں سکتے، جبکہ جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے کان ایک خاص حد تک کسی آواز کو سن سکتے ہیں، بہت زیادہ اونچی آواز یا بہت زیادہ مدھم آواز ہمارے کان سننے سے قاصر ہے کیونکہ ہماری سننے کی صلاحیت 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز فریکوینسی کی ہے۔ اس سے اونچی آواز یا اس سے بہت کم آواز سننا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اس طرح ہماری آنکھیں بھی اس ڈائمینشن کو نہیں دیکھ سکتی جس میں جن رہتے ہیں۔ جنوں اور انسانوں میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ بس ان دونوں میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو انسانوں اور جنوں دونوں میں سے وہ جنت میں جائیں گے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرے گا دونوں ہی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے جنوں کو آگ کے بے دھوئیں شعلے سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اسموک لیس ٹاپ پارٹ آف دا فلیم سے پیدا کیا ہے۔ ایسے حالات میں کوئی بھی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ اگر جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو یہ کیوں کر جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ تو دوستو، جس طرح سے اللہ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے لیکن ان کی موڈیفیکیشن کے بعد ہم بالکل بھی مٹی نہیں ہیں، اسی طرح جنوں کی اوریجن تو آگ ہے لیکن اب وہ آگ کے نہیں رہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان یعنی کہ سرکش و نافرمان جن مجھے اس وقت ظاہر ہوا جب میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں اس کا گلا گھونٹتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان اس کے تھوک کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنات اگر آگ کے بنے ہوں تو ان کی تھوک کی ٹھنڈک کس طرح ہو سکتی ہے۔ اسی آگ کے غرور نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا۔ جس طرح انسان مختلف نسلوں اور قوموں میں بٹا ہوا ہے، اس طرح علماء کرام کے نزدیک جن بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ جن جو چھوٹے بچوں، جوان جانوروں کی شکل اختیار کرتے ہیں، ایسے جنوں کو غول کہا جاتا ہے۔ وہ شیطانی جن جو انسانوں سے دشمنی کرتے ہیں، انہیں شیطان یا شیاطین کہا جاتا ہے۔ اگر وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ایسے جنوں کو مارد کہا جاتا ہے۔
ان میں سے ایک جن نے دوران نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اور اگر جن انسانوں کو شدید نقصان پہنچائیں اور اس کے نتیجے میں وہ اور زیادہ مضبوط ہوتے جائیں تو ایسے سرکش و نافرمان ظالم جنوں کو عفریت کہا جاتا ہے۔ اور وہ جن جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں انہیں ہمزاد جن یعنی کہ قارین کہا جاتا ہے۔ ان کی شکل ہو انسان جیسی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے باہر تشریف لے گئے تو مجھے شک ہوا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم حسد کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسی عورت آپ جیسے شوہر پر حسد نہ کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا شیطان تھا جو تمہارے پاس آیا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ کوئی شیطان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ شیطانی جن ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے دل میں شک اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس کی شکل بھی ہو اس انسان جیسی ہوتی ہے۔ وہ پیدائش سے لے کے موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد جن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہمزاد جن ہے جو میرے دل میں بھی شک اور وسوسے پیدا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری بہت مدد کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم اڑنے والے جنوں کی ہے۔ یہ جن اڑ کر آسمان و زمین کی سیر کرتے ہیں اور آسمان کے ساتھ کان لگا کر غیب کی خبریں اکٹھی کرتے ہیں اور زمین میں آ کر فتنہ فساد برپا کرتے ہیں۔ جنوں کی دوسری قسم انتہائی سرکش اور نافرمان جنوں کی ہے جو ہر طرح کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، چاہے انسان کی ہو، کتوں کی ہو یا سانپوں کی ہو۔ اور تیسری قسم سے مراد نیک اور مددگار جن ہیں جو انسانوں کے درمیان رہتے ہیں اور انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ اپنی اصلی حالت جس میں یہ پیدا کیے گئے ہیں اسی میں رہتے ہیں۔ یہ ایک جگہ آرام کے لیے رکتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ رہائش گاہیں جن زیادہ تر صحراؤں، پرانے کھنڈرات، ناپاک جگہوں جیسے غسل خانوں، بیت الخلاء، قبرستانوں اور نجاست کے ڈھیر پر پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں جن اور شیاطین کثرت سے آتے ہیں، لہٰذا تم میں سے کوئی وہاں جائے تو کہے میں شیطان مرد اور عورت کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جنوں کی خوراک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ ایک رات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا۔ وہ رات ہم پر بہت بھاری گزری۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ ہم نے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنات کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تھا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان کو قرآن سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے نشانات اور انگاروں کے نشان دکھائے۔ ان جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رزق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام پڑا جائے وہ تمہارا رزق ہے۔ جب یہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی تو اس پر گوشت چڑھ جائے گا اور اونٹوں کا گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ جنات میں سے تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔ جہاں تک کافر جنوں کا تعلق ہے تو وہ ہر چیز وہ کھاتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ جنات کی عمر کئی ہزاروں سال ہوتی ہے۔ جنات کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جن آیا اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھیجا تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں۔ افزائش نسل جنات کی نسل اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ جب انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ جنات کی نسل انسان کی نسل کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی ہی دکھائی نہ دے۔ جنات کی طاقتیں جنات ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ جنات انسانی دماغ کی سوچ بتا سکتے ہیں مگر وہ اللہ کے نازل کردہ غیب کو نہیں
نہیں جانتے۔ جنات انسان کے جسم میں غصے کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں اور انسان سے طرح طرح کے گناہ کرواتے ہیں۔ وہ انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات نیک لوگوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیاطین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتے ہیں۔ جنات کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ ان کی سپیڈ کو ہم سپیڈ آف لائٹ کے ایکویلنٹ کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس لانے کا کہا تو عفریت جن نے یہ کام پلک جھپکنے سے بھی پہلے کر دیا۔ جن کی طاقتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن انسان، جانور، بچھو، سانپ، کتے اور ہاتھی وغیرہ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال کا مال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت کا کہا، اور شیطان 3 دن انسان کی شکل میں آ کر صدقے کا مال چوری کرتا رہا، اور جب پکڑا جاتا تو کہتا کہ میں محتاج ہوں، مسکین ہوں، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سونے کا حکم دیا، جس سے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے، جن، بلی، نوجوان لڑکے، عورت، ہاتھی یا بھوت کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی جن انسان کی شکل میں نمودار ہو تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ دوستو، جنات میں انسانوں کی طرح ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، اس لیے یہ دیکھنے میں گوشت کے لوتھڑے جیسے کہ والرس اور سی لائن کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، جنات میں انگوٹھے نہیں ہوتے، اور جن زدہ شخص پلکیں نہیں جھپکتا، اس کی گردن بالکل سیدھی سٹل رہتی ہے، دائیں بائیں نہیں گھومتی، اور جن زدہ شخص سے اس طرح کی سمیل آئے گی جس طرح کوئلے پر کباب بھونے جا رہے ہوں۔ آخر جنوں کے شر سے بچنے کے کیا طریقے ہیں؟ تو دوستو، سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس گھر میں جنات ہوں وہاں بار بار اذان دی جائے، کیونکہ اذان دینے سے جنات کو یوں لگتا ہے کہ اس گھر میں فرشتے ہیں اور وہ فرشتوں سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس بارے میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو کہ بالکل نئے شادی شدہ تھے۔ انہوں نے جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، لیکن جب وہ گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی گھر کے دروازے میں ننگے سر بغیر دوپٹے کے کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا اور اسے مارنا چاہا، تو بیوی نے کہا پہلے اندر جا کے تو دیکھیے کہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ اندر گئے تو دیکھا کہ ان کے بستر پر ایک بہت بڑا سانپ اسلحے کی شکل میں رینگ رہا تھا۔ انہوں نے تلوار نکالی اور اسے مارنا چاہا، اور اس طرح ان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ پہلے کس نے کس کو مارا مگر وہ دونوں مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں جنوں کے ایک قبیلے نے اسلام قبول کیا ہے، اور جن اکثر کتے اور سانپ کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، تو جب تم کسی سانپ کو دیکھو تو ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہو، اور اگر وہ مسلمان جن ہو تو اسے 3 وارننگز دو۔ اگر وہ 3 وارننگز کے بعد بھی اس گھر سے نہ جائے تو اس کو مار دو۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطانی جن وہاں سے خوف کھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی کثرت سے تلاوت کرنا بھی جنات کو بھگا دیتا ہے۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تو بہت سے دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو انسان رمضان کے مہینے میں پھر بھی گناہ گار کیوں ہوتا ہے؟ جیل میں صرف ان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے جو کہ دہشت گردی مچاتے ہیں، نہ کہ پورے شہر کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین میں بھی، جنوں میں بھی صرف ان جنوں کو قید کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی سرکش اور نافرمان ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جن آزاد ہوتے ہیں۔ اور دوستو، سب سے اہم سوال کہ کیا انسانوں اور جنوں کی دنیا آپس میں مرج ہو سکتی ہے؟ تو دوستو، انسان اور جن کی شادی ہو سکتی ہے۔ ان کے جنسی تعلق
یعنی جن اور انسان کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نس نس کہتے ہیں۔ اس کی شکل انسانوں کی طرح نظر آتی ہے۔ یہ ایک پاؤں پر پھدکتا ہے، لیکن یہ دکھنے میں اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے کسی انسان کو چیر کر آدھے انسان میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔ اس کا ایک ہاتھ، ایک آنکھ، ایک کان اور ایک پاؤں ہوتا ہے، اور یہ اکثر پانی میں رہتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک مسلمان جو دوزخ میں جائے گا اس کے بدلے میں 1000 جن دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ انسانوں کے مقابلے میں جن بہت زیادہ سرکش اور نافرمان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔